اسی دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا، جو قومی دفاع کے تسلسل اور عسکری بصیرت کا اعتراف ہے۔ یہ امر اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستانی فوج صرف ایک دفاعی ڈھانچہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک ویژن کی حامل ایک منظم اور پختہ قوت ہے۔ پاکستانی افواج اور قوم نے دہشت گردی کے خلاف طویل جدوجہد کے بعد ایک محفوظ اور مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ دفاعی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حالیہ بحران میں پاکستان کا سفارتی رویہ بھی قابل ستائش رہا ہے، جس میں امن، برداشت اور حقیقت پر مبنی موقف کو ترجیح دی گئی۔ بھارت نے جہاں اس تنازع کو داخلی سیاست کے لیے استعمال کیا، وہیں پاکستان نے عالمی ضمیر کو مخاطب کرتے ہوئے ایک باشعور اور سنجیدہ ریاست کا چہرہ پیش کیا۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے دانش اور تدبر سے کام لیا اور صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ فکر، اتحاد اور قربانی سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہی دو پہلو ہیں جو قائد اعظم کے تاریخی قول کو ایک زندہ حقیقت بناتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ الفاظ آج بھی پاکستان کی عزم، خودداری اور غیرت کا استعارہ ہیں۔ آج کا پاکستان عسکری طور پر مضبوط، سفارتی طور پر متحرک اور نظریاتی طور پر بیدار ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانیوں سے حاصل کی گئی ریاست کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہمیں اسی جذبے، اتحاد اور شعور کو زندہ رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی فخر سے کہہ سکیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا۔ میں محترم قاری خالد محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا مختصر تلاوت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ عذاب کا سخت ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اور شورا ہمدرد کی جانب سے میں جو آج کے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر آج یہاں اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ محترم انور محمود خان صاحب کہ آپ آج کے موضوع کے بارے میں 10 منٹ میں گفتگو اپنی سمیٹیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ہمدرد شورا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ چند افکار پریشاں آپ خواتین و حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ مجھے ماشاءاللہ یہاں ٹاپ آف انٹیلیجنشیا کے استادان گرامی نظر آ رہے ہیں، اس لیے کچھ زیادہ کہنا غیر مناسب ہوگا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ قیوم صاحب آپ کا۔ اب ایک چھوٹی سی بات، ہمدرد شورا کا میرا یہ تعلق جو ہے یہ رینیو ہو رہا ہے۔ کوئی 1988 یا 87 کی بات ہے کہ میں چانا میں تھا، اور یہ 2 منٹ جو ہیں یہ آپ میرے 10 منٹ سے سر نکالیں گے۔ تو میرا ایک سرکاری وزٹ تھا چانا، تو وہاں اب وہ آج کا چانا نہیں ہے، آپ سمجھیے کہ 50 سال پہلے کا چانا تھا، تو وہ ہمارے لیول ہی کا تھا۔
تو انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مہمان رکھا ہوا تھا، تو 2 کمرے چھوڑ کے اگلے دن پتہ لگا کہ ہمارے کو مہمان محترم حکیم سعید صاحب بھی ہیں اور وہیں تشریف فرما ہے۔ تو پھر ملاقات ہوئی، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ہی ہیڈ اے لٹل ینگ لیڈی ود ہم آلسو، تو شاید ان کی نواسی تھیں۔ تو میں بھی چائنیز آر گڈ پیپل، انہوں نے فیملی کے ساتھ بلا ہوا تھا، تو میری ڈاٹر ہم عمر ہی تھی، تو ملاقات ہوئی۔ تو وہاں آئی واز ایکسٹریملی لکی، حکیم صاحب سے خالی سلام دعائیں نہیں ہوئی، ہی واز ویری کائنڈ، کہ اس کو چونکہ میری ان دنوں تعیناتی بھی کراچی میں تھی، تو پھر ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور پھر جہاں کہیں بھی میں تھا اور جب تک رہا، اللہ آپ کو غریق رحمت کرے اور آپ کے درجات بہت بلند کرے۔ ہی واز ٹرولی اے گریٹ مین، اے گریٹ پیٹریوٹ، اور انتہائی ویژنری تھے وہ۔ سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہ شاید علامہ نے ان جیسے حضرات کے لیے کہا تھا۔ تو آج میں جب دوبارہ بہت عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں تو مجھے اچھا لگا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ Having said that, coming back to the topic، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ تو میرا کاؤنٹر کویشچن ہے کہ بھائی دنیا کی طاقتیں کیوں مٹائیں گی؟ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز میں کسی کو نہیں سنتا، کسی سے بات نہیں ہوتی کہ جناب ہمارا ملک خطرے میں ہے۔ چاہے آپ نارتھ کوریا کو دیکھ لیں، ابھی تک 1953 کی جنگ جاری ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ، اور خالی جنگ بندی نہیں ہوئی، ٹروس ہے۔ اسی طرح سے نیٹو کو دیکھ لیجئے، جنگ بندی کے لیے موجود ہے، 29 ملک، 6 سے شروع ہوا تھا۔ کس کے خلاف ہے یہ نیٹو؟ مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا وجود خطرے میں ہے، ہمیں طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اب میں اس بات کو آپ سے بتا دوں کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو ذہن میں یہ کر لیں گے کہ خدا نخواستہ کہیں بیکورڈ آگے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ہو جائے گا۔ خدا را اس قسم کے خیالات کو اپنے ذہن میں مت آنے دیجیے۔ آن دی ادر ہینڈ، میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا، خالی حضرت قائد اعظم ہی نہیں، جو بابا قوم ہیں، حکیم الامت محترم جناب حضرت علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، اور اس زمانے میں پاکستان تو بنا نہیں تھا، آپ تو پاکستان کا خیال دے کر گئے تھے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیکھیے وہ ناپائیداری کہاں ہے؟ ہمیں یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش، ہمارے ساتھ ہندوستان، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں انگریزوں کی غلامی کی، انکلوڈنگ کولمبو یا شری لنکا کہہ لیجیے، بھوٹان، نیپال ٹائپ، وہ بھی یہ نہیں سوچتے۔ آپ کو اور مجھ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ اور مائنڈ یو، ہم دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہیں آبادی کے حساب سے، کتنے فخر کی بات یہ ہے، اور ہم جی ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ یہ کون شیطان ہے جو اس قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے؟ اس کو خدا کے لیے نکالیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ 4 گھنٹے کی جنگ تھی، وہ کر کے دکھا دی، اور چونکہ میرے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد، انہوں نے کر کے دکھایا، تو شاید ریفلیکٹڈ گلوری میں شاید میں بھی اس میں کچھ کر سکوں۔ مگر جب قومیں بنتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو پھر اس طرح سے نہیں ہوتی۔ عثمانیوں کو دیکھیے، 600 سال حکومت کی، انہیں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب سلطنت عثمانیہ خطرے میں ہے۔ وہ تو اتاترک ترک آئے، اور اب دیکھیے اردوان سلطنت عثمانیہ کا نام نہیں لے رہا، مگر ترکیہ تو ہے، اور اٹ ول بی گریٹ اگین۔ پاکستان کو خدا کے لیے یہ دیکھیے، جب سے ہم بنے ہیں دیر از اونلی ون ڈیسٹینیشن، اے گریٹ پاکستان۔ اب ہمیں وہاں روک کیوں رہا ہے؟ ہم رک کیوں رہے ہیں وہاں پہ؟ اب چونکہ وقت کا تقاضا ہے، نظامی صاحب بہت سخت
پریزیڈنٹ ہیں. ڈسپلن قائد اعظم نے کہا تھا, یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو میری گزارش یہ ہوگی بخاری صاحب سے کہ ایک چھوٹا سا کلاک کہیں لگا دیا کیجیے تاکہ یہ وہ ہو. خیر, کنٹینیوئنگ ود دا ٹاپک تاکہ اس میں کچھ جان آئے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اگر کسی سے خطرہ ہے تو ہمیں خود سے خطرہ ہے. اب میں یہ بتاؤں گا, اس میں سیاست میں جانے کی بات نہیں ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ لیک آف میرٹ. ون ورڈ, لیک آف میرٹ. اب آپ جس طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے جہاں میرٹ ہے وہاں پہ پاکستانیز آر سیکنڈ ٹو نن. نوبل پرائز چاہیے تھا, کوئی پاکستانی کہیں نہ کہیں سے گھسیٹ کے لے آیا. اب اگر ہم میرٹ کے اوپر اس کو نہ رکھیں اور ہم اس کو ملک میں دفن بھی نہ ہونے دیں فرقہ وارایت کے اوپر, بھئی یہ تو پاکستان ہے, مملکت خدا داد پاکستان ہے. یہ رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے, یہ تو خالق کل ہے. چیونٹیوں سے لے کے ویل مچھلی تک, اور انسان تو اس کی اشرف المخلوقات ہے. ہم نے انسان کو انسان نہیں سمجھا, مگر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اگر ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اگر ہم رکھ لیں گے تو ہم کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. آپ تھوڑا سا سین چینج کیجئے اور سمجھیے خدا نہ خواستہ اگر قائد اعظم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوتے. یہ کیوں ہوا؟ لا متزلزل فیتھ تھا ایک شخص میں جو کہ ان ہی 70s ان کا وزن 100 پاؤنڈ سے بھی کم تھا, ڈائنگ آف ٹی بی, اور ان کا اعتماد, خود اعتمادی اور ان کی ول پاور دیکھیے. انگریزوں سے وہ لڑے, ہندوؤں سے وہ لڑے. یعنی اسٹینلی والپورٹ کیا کہتا ہے کہ دنیا میں ایک واحد شخص ہے جس نے تاریخ بھی بنائی, جغرافیہ بھی بنایا اور ایک قوم بھی بنائی. اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں ارے کیا ہم زندہ رہ بھی سکیں گے یا نہیں. مجھے اس ٹاپک سے اختلاف تھا, تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم کچھ بھی کہیں, پاکستان کا ڈائریکشن ایک ہے, دیٹ از ٹو بی ٹاپ آف دی ورلڈ, چیمپئن آف دی چیمپئنس. آپ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ آپ میں کیا نہیں ہے؟ آبادی کی کمی ہے دنیا میں. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از مین پاور. یاد رکھیے ہم نے اپنی مین پاور کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اتنے ہیرے ہیں ہمارے ملک میں. یعنی آپ کا بنیادی رائٹ ہے اسکولنگ, بنیادی رائٹ ہے ہیلتھ, بنیادی رائٹ ہے کہ فریڈم ٹو چوز یور پاتھ. ہم نے یہ تینوں چیزیں نہیں دی اپنی قوم کو. اور یہ کیوں نہیں دیں؟ اس لیے کہ چند مفاد پرست. پھر اس میں بات آ جاتی ہے سیاست کی, تو میں تو سیاست سے نالا ہوں. وہ پیشہ غالب والی بار پیشہ سپاہ گری تھا تو چلیے ہوا بازی ہو گیا. تو اس میں ساری عمر رہی, 37 ایئرز آئی اسپینٹ ان ایئر فورس. اور اس کے بعد میں ایک ناچیز سا اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور تھوڑی سی خدمت انجام دیتا ہوں GC یونیورسٹی میں کہ ایز اے پروفیسر. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جب ہم قائد اعظم کو اس تناظر میں دیکھیں, شاید میری گفتگو 10 منٹ میں آپ کہیں یہ بابا کہہ کے کیا چلا گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک وہ حقیقت ہے جس کو دنیا تو مانتی ہے, پاکستانی نہیں مانتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھئی یہ کیوں؟ دیکھیے میرٹ کی بات, تھینک یو سر, 2 منٹ, تھینک یو ویری مچ. اب اس میں میرے وہ 3 منٹ تو نکال دیے تھے. ہاں نکال کے دو. تھینک یو. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے پرانی بات پہ چلے جائیے. اب ہماری آبادی بہتر ہو گئی ہے, ہمارا یوتھ بہتر ہو گیا, سب کچھ. ایک بندہ تھا ایئر مارشل نور خان, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آئی ہیو ہیڈ دی پلیجر آف فلائنگ ود ہم. اسکواش کو ہاتھ لگایا, ورلڈ چیمپئنس. کرکٹ کو ہاتھ لگایا, ورلڈ چیمپئنس. ہاکی کو ہاتھ لگایا, ورلڈ چیمپئنس. یعنی جی PIO کو ہاتھ لگایا, ون آف دی بیسٹ ایئر لائنز آن دی پلانٹ. یعنی چائنیز اگر آپ دیکھیں, ڈینگ سیاؤ پینگ کا ماموں وہ پاکستانی ڈیلیگیشن آ کے کہتا ہے کہ دیکھو جب آپ لوگ آئے ہو تو میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی کیوں؟
اس نے کہا کہ دیکھو جب میں آ کے باہر نکلا تو اوپر سے ایک عجیب و غریب چیز ہمارے گھر کے اوپر سے گزر رہی تھی، چکر لگا رہی تھی. یہ PIA کا بوئنگ تھا، اور PIA was the first jet operating airline in Asia. اب یہ ایک بندہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تھا، اس نے کیا نہیں، یعنی ذرا نم ہو تو یہ مٹی برخیز ہے ساتھی. سر آپ نے مجھے 2 منٹ کا کہا تھا، میں نے ختم کر دیا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جناب. بڑی جو ٹائم پہ ختم کرے اس کی تالیاں ذرا زیادہ بجایا کریں تاکہ دوسرے کو بھی. ماشاء اللہ ایک کی بہت ہے. نہیں کوئی بات نہیں، پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. آپ تو ماشاء اللہ 2 گھنٹے بولتے رہے ہیں، کیا ہے ساری زندگی گزار لی ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. تو آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایئر وائس مارشل محترم انور محمود صاحب بے ساختگی کے ساتھ دل سے بات کر رہے تھے اور لوگوں تک پہنچ رہی تھی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے سینئر سٹیزن ہیں. اور ویسے بھی آج کل جو ہے نا ایئر فورس اس ماشاء اللہ کیا بات ہے، اس کا مقام جو ہے نا کمال کر دیا ہے ہماری ایئر فورس نے. آپ کے شاگرد ہیں سارے، آپ کے تربیت یافتہ. نہیں مکالمہ نہیں ہے، نہیں ڈپٹی اسپیکر آج کل مت کہیے، ہاں آج کل مت کہیے. مجھے بتائیے ایئر فورس کب نہیں تھی؟ ہاں کب نہیں تھی. ایئر مارشل نور کہاں، ایئر مارشل اصغر کہاں. بالکل ٹھیک میں بات، مکالمہ نہیں کر رہا. جی بالکل ٹھیک. جی باہر دوسرے جو گیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں جناب کمال کی شخصیت ہیں. ایک تو ستارہ جرت بھی ان کو ملا ہے، ستارہ امتیاز بھی ملا ہے، یعنی ایک نہیں 2 ستارے ماشاء اللہ. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے جناب آج ذرا مہربانی کیجیے. بہت شکریہ. شکریہ سر، بہت مہربانی آپ کی. اللہ نے بڑے کرم کیا. 1-2 ستارے نہیں ہیں، 3 ستارہ جرت تھے. اللہ نے بڑا کرم کیا سر. میں 3 دفعہ نامینیٹ ہوا ستارہ جرت کے لیے ماشاء اللہ، جس میں مجھے 1 دفعہ ستارہ جرت اور 2 دفعہ امتیازی سند گیلنٹری سے نوازا گیا، اور پھر ستارہ امتیاز. میں ایئر مارشل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیا پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ سبجیکٹ ہی غلط ہے. میری بڑی خوش قسمتی ہے پہلی بات تو کہ میں حکیم صاحب سے میری ملاقات پہلی دفعہ ہوئی. میں اسٹاف آفیسر تھا جنرل ضیاء الحق کا ایز اے بریگیڈیئر. اس سے پہلے ایز اے کرنل آئی یوز ٹو بی دی سیکرٹری آف دی گورنرز کانفرنسز. اور کور کمانڈر کانفرنس اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، وہ بعد میں ہم نے انکارپوریٹ کی تھی. تو میری حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر وہ ملاقاتیں ہماری جاری رہیں. میں جب سندھ میں ایز اے بریگیڈیئر مارشل اللہ پوسٹ ہوا تو ہمدرد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر جب لائبریری کا افتتاح کیا تھا تو پریزیڈنٹ ضیاء تشریف لائے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے افتتاح کیا. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے قائد اعظم سے کو دیکھا ہے. میں کلاس 1 میں مجھے داخل کرا دیا گیا تھا سر سید اسکول علی گڑھ. یہ 1946 کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے. تو وہ زمانے میں رواج تھا کہ آپ کو پتہ کوئی VIP آتا تھا تو وہ بچوں کو کھڑا کر دیتے تھے. تو قائد اعظم تشریف لائے تھے تو ہم بچوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا. تو مجھے وہ یاد ہے گلمپسز کہ قائد اعظم کو ہم نے دیکھا تھا. اس وقت کسی کو سوچ بھی نہیں تھی کہ پاکستان بنے گا. پھر 1947 میں جب پاکستان بنا تو باہر ہم میرے والد جو اس زمانے میں انڈین آرمی میں تھے کیلکٹا میں، تو وہ ہم پنڈی آئے. تو میں نے پاکستان کے 4 دور دیکھے. ایک پارٹیشن کے پہلے کا دور، دوسرا دور جو 1947 سے 1965 کی جنگ تک کا دور، اور اللہ نے ہمیں یہ نوازا کہ میں نے اس 65 کی جنگ میں حصہ لیا، ستارہ جرت بھی لیا. وہ لمبی بات ہو جائے گی. دوسرا دور جو ہے وہ پھر 71 سے لے کے جو 80s تک کا دور ہے. اور تیسرا دور جو تھا
وہ آپ کا جو 90s کا دور ہے جس میں ہم نے سو کالڈ ہم جمہوریت کی نواز شاہ سے حاصل کرتے رہے، اور اب کا دور دیکھیں. تاریخ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک دفعہ ٹی وی شو میں کہ سر واٹ از کانسٹنٹ، تو میں نے ان کو کہا کہ دیر از نتھنگ کانسٹنٹ، اونلی ون تھنگ از کانسٹنٹ، دی ورڈ چینج از کانسٹنٹ. چینج جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، وہ ہوتی رہتی ہے. جو قومیں، میں آپ کو بتاؤں اس پاکستان میں رہا ہوں، میں وہاں ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں نواکلی ڈسٹرکٹ کا، پھر سول وار کا زمانہ بھی دیکھا ہے، پھر لڑائی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، وہ 2.5 سال قید بھی رہے ہیں. تو وہ پورا ایک دور تھا 5-6 سال کا جو ہم نے دیکھا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% آف اس پاکستان کے لوگ آپ سے علیحدگی نہیں چاہتے. علیحدگی ان کے اوپر ٹھوسی گئی. اسی طریقے سے جب 71 کی جنگ کے بعد جو ہمارا دور تھا اس میں ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو گرا دیا، اور اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو پھر PN آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہو، جب تحریک چلی تھی 77 کی نظام مصطفیٰ کی، تو اس کے بعد کا جو دور آیا وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ہم چلے گئے افغان وار میں اور پاکستان کو جانا نہیں چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے ہم پہ وہ کلچر آیا جس کو کہتے ہیں کلیشن کاف اور دوسری برائیاں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ، اس لیے کہ جو کانفرنسز جو ہم نے پالیسی ڈائریکشن اس وقت طے کی تھی جنرل ضیاء الحق نے، جو ہماری میٹنگز شروع میں ہوئی تھی 1979-80 میں، تو I was the secretary of those meetings. So you can say from the horse's mouth I am telling you کہ اتنی لمبی ڈسکشنز ہوتی تھی کہ ہم 4 بجے میٹنگ شروع ہوتی تھی، اگلی صبح ہوتی تھی، اور اس میں آغا شاہی ہوتے تھے، صاحبزادہ یعقوب ہوتے تھے اور دوسرے ہوتے تھے. تو بڑے سوچ سمجھ کے وہ فیصلے کیے تھے. جب بھٹو صاحب اقتدار سے ہٹے ہیں اس وقت تک 4 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ پاکستان آ چکے تھے. دی فائٹ ود ان افغانستان واز گوئنگ آن. آپ چاہے بھی تو آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے کہ انڈر دی جنیوا کنونشن یو آر سپوز ٹو گیو اے شیلٹر ٹو اے ریفیوجی. تو اس وقت بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. تو میں ایئر مارشل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ہمیں اپنے، میں مثال کے طور پہ ہم گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، یہیں سے ہم گورنمنٹ سے اسکولوں سے میٹرک کیا، یہی اسلامیہ کالج سے ہم نے گریجویشن کی، پڑھے، اور ہمیں تو کوئی کم مائگی کا احساس نہیں ہے کہ ہم کسی بیکن ہاؤس میں نہیں گئے یا گرامر اسکول میں نہیں گئے. اور الحمدللہ ہمارا جو کیریئر تھا، تو اگر میں نہ بھی فوج میں جاتا تو سول سروس میں بھی ٹھیک ٹھاک ہی رہتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم کو اپنے واپس لانا ہوگا، تاکہ یہ جو آج کا جو سبجیکٹ ہے نظریہ پاکستان، ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. میرا ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بنا. تو ٹائٹل آف جو میرا آرٹیکل تھا اس کا تھا ری ایمرجنس آف مسلم رول ان سب کانٹیننٹ آن 14 اگست. یہ نومبر کی شام 1857 کو جو رول ختم ہوا تھا بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے وقت، اور اس کی پھر جلا وطنی، اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں پہ
صاحب 2 منٹ باقی ہے، ختم کر، باتیں بڑی دلچسپ ہیں، دل کرتا ہے شام تک سنتے وہ پھر ماشاءاللہ۔ یہ جو پاکستان کے میرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ یہ ایمرجنس جو ہے یہ کوئی پاکستان نیا ملک نہیں ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے 1200 سال کی، جو آپ نے 14 اگست 1947 کو ری گین کی ہے۔ آپ نام آپ نے پاکستان اس لیے رکھ دیا کہ آپ ہندوستان نہیں رکھنا چاہتے تھے، ورنہ اٹ کوڈ ہیو بین ایسٹرن یا ویسٹرن ہندوستان، اور وہ دوسرا ایسٹرن ہندوستان ہوتا۔ اب آ جائیے قائد اعظم کی طرف۔ غالباً 1938 کی بات ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو اینول کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں بڑی تقریریں ہوئیں، تو قائد اعظم کی جو آخری تقریر تھی میں اس کے آخری الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، انگریزی میں تھی، انہوں نے جو بولا کہ جی our struggle, I repeat, our struggle is not only to get independence from the Britishers, but from the perpetual slavery of the Hindu. یہ 1938 کی بات ہے، پاکستان ریزولوشن بعد میں آیا ہے جی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے آپ کو وہ ایک نعمت ایسی دی ہے کہ جس کو آپ جتنا شکر کریں اور کم ہے۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، میری ایک ڈیلیگیشن میں میٹنگ ہوئی خاتون سے نیو یارک میں، تو وہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر تھے انہوں نے کھانا دیا، تو اس میں وہ خاتون مجھے ملی، تو میں اس کو امریکن ہی سمجھ رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ شی واز دی گرینڈ ڈاٹر آف داؤد، کنگ داؤد۔ تو مجھے وہ کہنے لگی کہ جنرل، یو پیپل ڈونٹ ہیو اینی انڈرسٹینڈنگ کہ زمین کی قدر کیا ہے پاؤں کے نیچے۔ مجھ سے پوچھے، میں کب سے ادھر بیٹھی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں، میں بہت قدر کرتا ہوں حکیم صاحب کی، انہوں نے اتنی کافی یونیورسٹی بنائی، لیکن اس اسٹرگل کو میرا خیال آگے لے جانا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا لیول اتنا اچھا کر دینا چاہیے کہ ہمارے بچے ان میں جائیں، اور ہمیں ایک یونیورسل ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا اگر ہم نے اپنی اساس کو بچانا ہے۔ تو باقی انگریزی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پھر آپ کو کیمبرج کا ہی پڑھانا پڑے گا آپ کو سلیبس، تو وہ پھر شیکسپیئر کو پڑھیں اور شیلے کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سر۔ جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب، ستارہ جرت، ستارہ امتیاز، آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں میں ہی نہیں بلکہ نجی تعلیمی اداروں کے اندر بھی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ کریں، اور خاص طور پہ نظریہ پاکستان کی جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے تو آج اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی، اور بچوں کی اس حوالے سے تربیت کی کہ جو کچھ ابھی ہوا آپریشن میں بنیان المرصوص کے اندر، اور جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں تو ہمیں ان واقعات کے تناظر کے اندر جو ہے نسل نو کو یہ چیز پڑھانی چاہیے کہ نظریہ پاکستان کتنا ضروری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب جی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قیوم نظامی صاحب، ہمارے ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں اور معروف شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ اس موضوع کے اوپر اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں گے۔ جناب قیوم نظامی صاحب، ترتیب میں ذرا آپ لکھ کے دیجیے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے آج 2 سینئر جو سٹیزن ہیں، بزرگ، جنہوں نے دونوں نے قائد اعظم کو دیکھا ہوا ہے، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم نے ان دیوبند سے اللہ کی وحدانیت و ختم نبوت کے نام پر، اور علماء اہل سنت سے رسول کی عظمت اور نور رسالت کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ اس امت کو وحدت میں ڈال دیں، کیونکہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا پاکستان بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے۔ یہ اب میں آخر میں یہ انڈیا کے قیادت سے مخاطب کرتے ہوئے ایک قطع اور ایک مختصر نظم پیش کر رہا ہوں۔
زرزروں سے چور کر دیا، زخموں سے چور کر دیا ہم نے، ہر ماس پر تجھ کو مجبور کر دیا ہم نے، تم جو صندور لے کر آئے تھے اسے کافور کر دیا ہم نے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس جذبے کو، اتحاد کو برقرار رکھا جائے۔ تو میرے دیس میں بسنے والے پیارے لوگوں، ہنسنے والے رونے والے سارے لوگوں، دور عنایت میں عہد ستم میں، خندہ لبوں پر دیدہ نم میں، دیار گل میں کوچہ شبنم میں، سود و ضیاء کے بیش میں و کم میں، ہر صورت میں ہر موسم میں آج کے دن کو زندہ رکھنا، یعنی آپ جذبے کو۔ جب تک آج کا دن زندہ ہے ہم سب زندہ ہیں، آنے والے سارے خواب سارے زمانے رخشندہ ہیں، تابندہ ہیں، پائندہ۔ بہت شکریہ جناب محمد حسن صاحب، آپ جوش انداز میں احمد حسن صاحب آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھ رہے تھے، اور بڑا قابو میں رکھا میں جی جو کچھ کو بڑا قابو میں رکھا۔ یہ جذبات بہرحال یہ قوم کے اندر بیدار رہنے چاہیے، اس لیے کہ ہماری قوم نے یہ ثابت کیا ہے۔ یہ گزشتہ ماہ ہم یہیں پہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ سچی بات ہے کہ لوگ ادھر سے ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ میزائل چلا رہے تھے اور لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا، اور یہ جذبہ الحمدللہ اس قوم کے اندر موجود ہے، اور یہ جذبہ انشاءاللہ بڑھے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ میں گزارش کروں گا جناب احمد اویس صاحب سے کہ وہی جذبوں کی کہانی ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع ہے جو زیر بحث ہے۔ قائد اعظم کا یہ قول کہ دنیا میں کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی، اس میں کمٹمنٹ ہے، اس میں ان کی ساری زندگی کی وہ جد و جہد اور وہ اصول پرستی اور وہ جرأت جو بنیاد بنی پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آج، اور اس کو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ کیونکہ ان کا یہ قول ہے اس لیے پاکستان جو ہے یہ تو قائم ہی رہے گا ہمیشہ۔ دیکھیں یہ ان کی خواہش تھی، اور یہ خواہش کو پورا کرنا پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بڑی لڑائی لڑی اور اتنے بڑی دو آرگنائز فورسز کے خلاف، کانگریس اور امپیریلسٹ انگریز دو بڑے آرگنائز فورسز تھیں، ان کے خلاف انہوں نے اکیلے نے ایک وزڈم کا مظاہرہ کیا اور کمال کیا، لیکن اس کے باوجود کہ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی اپنی وزڈم تھی، اور ان کے پیرلل ان کے برابری کا کوئی مسلم لیگ میں لیڈر نہیں تھا، لیکن کوئی فیصلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا قائد اعظم کا کہ کوئی فیصلہ ایسا آپ دکھا دیں کہ جو انہوں نے وقت کے اس مطابق یا اس کے حالات کے مطابق فوراً کو فیصلہ کر لیا ہو، اور جس میں مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کوئی اپروول نہ لی ہو، کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ایک نشاندہی کرتا ہے کہ ایک قوم کو کس طرح چلنا چاہیے۔ اور جب پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد بہت تفصیل میں نہ جائیے، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا آئین بن گیا، تو آئین بنا تو آئین جو ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ دستور جو نظام حکومت کو چلاتا ہے اس نے ہر ایک کی پریمیسز ہر ایک کو فکس کر دیا کہ ہر جو آدمی ہے کتنے بڑے عہدے پہ ہے، کتنے چھوٹے عہدے پہ ہے، کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنا چھوٹا ادارہ ہے، وہ ان کی مخصوص ان کو جو ہے ان کے اختیارات فکس کر دیے۔ کسی کو یہ حق نہیں تھا اور نہ ہے کہ وہ اسے تجاوز کرے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اور وہ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ پاکستان جو ہے یہ ریپلیکا ہے اسٹیٹ آف مدینہ کا۔ بہت صحیح۔ پاکستان 1500 سال کے بعد اسٹیٹ آف مدینہ کے ریپلیکا کی شکل میں بنا۔ 1500 سال پہلے ایک نظریاتی مملکت پہلی دفعہ دنیا کے نقشے پہ آئی، اور 1500 سال کے بعد دنیا کے نقشے پہ ایک انقلاب آیا۔ دیکھیے دو قسم کے انقلاب آئے، آپ نے دیکھا مختلف ممالک میں انقلاب آئے،
रशिया में इनकलाब आया, फ्रांस में इनकलाब आया, ईरान में इनकलाब आया, चाइना में इनकलाब आया, मुल्कों के अंदर, ममालिक के अंदर जो है इनकलाब आए, लेकिन दुनिया में इनकलाब जो आया उस स्टेट ऑफ मदीना के बाद वो पाकिस्तान की एमरजेंस है। पाकिस्तान का बनना जो है ये दुनिया में इनकलाब है। इसलिए तमाम दुनिया के एंटी मुस्लिम फोर्सेस जो हैं वो दिन रात इस पे लगी हुई कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, ये नज़रियाती मुमलिकत के तस्वर को ख़त्म किया जाए, बुनियाद ये थी। और ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो उसने गालिब ने कहा था ना कि यार अब ज़माना मुझको मिटाता है, किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। तो कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था ये ख़त्म होने के लिए नहीं, कायम रखने के लिए बना था। और इसलिए दूसरी बात, जब स्टेट ऑफ मदीना बनी थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में बादशाहत का निज़ाम था, वो चाहते थे वो भी बादशाह बन जाते, लेकिन उन्होंने वो निज़ाम दिया कि जो दुनिया की ख़त्म होने तक वो निज़ाम जो है आइडियली तसव्वुर किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा, वो निज़ाम दिया उन्होंने। क्योंकि शख्सियत जो है वो वक्त के साथ जो है वो उसमें फ़ना है, नज़रिए में फ़ना नहीं है, ये लाफानी है। और हमने जब तक उस नज़रिए पे इस्लामी सल्तनत कायम रही, रसूल पाक की विसाल के बाद भी आपने देखा कि मुस्लिम एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैल गई। लेकिन जो ही हमने इससे डेविएट होना शुरू हुआ, हमने मलूकियत की तरफ आना शुरू कर दिया, तो फिर आपने देखा कि यही हमारी वो मुमलिकत इस्लामी सल्तनत जो एक ज़माने में अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक फैली हुई थी, वो श्रिंक करके कहाँ से छोटे छोटे ममालिक में तब्दील हो गई, और उनका भी पुरसान हाल आज कोई नहीं है। किसी के पास जो है आज इजराइल जो हाल कर रहा है और हम देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान को कायम रखने के लिए हमें आपको एक गलती हमने की, वो बहुत बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया जिससे हम एक नई कौम को रूशनास नहीं कर सके कि नज़रिया क्या होता है। और ये जो अलामा ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, इसको फ़र्क तरीके से चलाना था। हमने उसी रवायती अंदाज में पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की और तबाही की तरफ इसलिए चले गए कि बहुत जल्दी हम जो है वो एक इस्लामी जमहूरी निज़ाम से हम मलूकियत की तरफ चले गए दोबारा, और तबाह कर दिया हमने अपने आप को। और आज भी आप हमारे सामने है जो हालात हमारे हुए हैं। देखिए हमारा पाकिस्तान जो था ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिलके एक पाकिस्तान था, बंगालियों की कुर्बानियाँ थी, हमारी जो था वो हमारे सामने ही सब। लेकिन बहरहाल इसके पीछे मैं उस वजाहत और डिटेल में जाए बग़ैर मैं कहूँगा कि अभी भी आपको बताएं कि आइन को जब तक हम रखेंगे और उन असूलों को जिनको रसूल पाक ने रियासत मदीना को जब बनाया था तो दो चीज़ें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि सॉवरेनिटी अल्लाह के पास, मुल्क के अंदर जो हुक्मरानी होगी वो कानून की होगी, शख्सी हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात की कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, अमीरुल मोमिनीन है या एक ऑर्डिनरी आदमी है। ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर और इंसाफ का निज़ाम आपने देखा कि जो उन्होंने इंसाफ का निज़ाम दिया कि खलीफा वक्त को भी अगर काज़ी क़ज़ा ने बुला लिया है एक यहूदी के कंप्लेंट के ऊपर तो वो भी उसको अपनी सदारत के अपने जो उस कुर्सी को छोड़ के अमीरुल मोमिनीन की अदालत के कटहरे में आके खड़ा होना पड़ा। ये ताकत जब तक इसी अंदाज में सामने नहीं रखेंगे तो कहीं पे ये ज़मानत नहीं है कि पाकिस्तान कायम रहेगा। अगर हम इन बातों को छोड़ देंगे तो उसकी मिसाल देख लीजिए। अगर ये बात हम समझ लीजिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे हज़रत इमाम हुसैन, उससे बड़ी कोई बात थी? लेकिन दुनिया का निज़ाम है वो वहाँ पे मलूकियत एक तरफ आई और मलूकियत ने अपना ज़ालिमाना अंदाज में जो बिहेव किया, हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए, लेकिन शहादत जो है एक निज़ाम को प्रिजर्व कर गई, एक निज़ाम को ऐसा प्रिजर्व कर गई कि जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक शहादत है हुसैन और वो असूल कायम रहेगा। इसी तरह से पाकिस्तान को कायम रखना है। तो मैं आपके सामने यही अर्ज़ करूँगा कि देखिए हमें फ़ख्र है अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर। ये 75 साल 76 साल पाकिस्तान के गरीब आवाम ने
اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی تنگی کے باوجود اپنی بجٹ میں سے اپنے جو ہے ان کے لیے ایک ڈیفنس کا بجٹ جو ہے اتنا بڑا ان کے لیے بنایا کہ ایک مضبوط طاقتور آرم فورسز جو انڈیا کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہمیشہ وہ ہمارے پہ غلبہ لینے کی کوشش کرتا تھا. اور اللہ کے فضل سے وقت آیا تو پاکستان کی آرم فورسز نے کبھی لڑائی میں کبھی کوتاہی نہیں کی اور پاکستان کو یہ ثابت کیا کہ دے فوٹ لائک ہیروز، دے فوٹ لائک غازیز. اور اس کے بعد شہادت ہوئی تو جو شہادت امام حسین ہے اس کو یاد کیا لوگوں نے. لیکن کوئی جنرل بن جائے یا وہ فیلڈ مارشل بن جائے، کسی کو یہ لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روند کے پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اور اس آزادی کو جو عوام کی آزادی آئین دیتا ہے، اس کو قانون دیتا ہے، اس کو جو رسول پاک نے دی تھی، اس کو ملیامیٹ کر دے. پاکستان اس کی وجہ سے ٹوٹا تھا اور اس کی وجہ سے آج قائم رکھنا ہے تو ہمیں یہ اصول اپنانے ہوں گے. ہر ایک کو اس کی جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا ہوگا. میں وقت کی قلت کو سمجھتا ہوں اور بہت مہربانی میں یہی عرض کروں گا کہ یہی اصول ہیں جن کو لے کے آگے چلنا ہے اور اسی سے انشاءاللہ پاکستان جو ہے انونسبل ہے. نظریہ قائم ہے تو پاکستان انونسبل ہے، نظریہ ختم ہوگا تو پاکستان جو ہے بغیر جنگ کے ہار جائیں گے ہم. مہربانی. بہت شکریہ جناب احمد اویس صاحب. جس بات کے اوپر سب سے زیادہ زور دے رہے تھے وہ عدل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بھی عدل پہ قائم کیا ہے. اس لیے کہ والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر میزان رکھی، میزان عدل رکھی، اور اس میزان کے اندر خرابی مت پیدا کرو. حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات اور یہ پورا معاشرہ یہ عدل کے اوپر جو ہے قائم ہو تو یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. علامہ ابن خلدون کی جو 6 باتیں ہیں جو انہوں نے الامارہ کے حوالے سے الحکومہ کے بارے میں انہوں نے کہا، اس کے اندر آخری بات انہوں نے کہی تھی کہ العدل وہ چیز ہے جس کے اوپر یہ پورا نظام کھڑا ہوتا ہے. یہ عدل جو ہے ہر معاملے کے اندر ہمیں بھی عدل کرنا ہے. ہم بھی عدل نہیں کرتے. ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچیں ہم کتنا عدل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کرتے ہیں. تو یہ ہر لیول کے اوپر انفرادی بھی اور اجتماعی سطح پہ اس کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ حالات اور زیادہ بہتر ہوں گے، آگے طرف ہم بڑھیں گے، جو خرابیاں دور ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اور یہ وطن انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. اب یہ ہمارے جو مقررین تھے جن کو ہم نے مہمانان خصوصی کے طور پہ بلایا، ان کے بعد ہمارے شورا کے ممبران جو ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ممبران سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ 3 منٹ بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. اور اس کے لیے اگر کوئی آپ میں سے بات کرنا چاہیں تو مجھے لکھ کے جو ہے پرچی کے اوپر بھیج دیں اپنا نام، تو انشاءاللہ ان کا نام شامل کر لیا جائے گا. میں ڈاکٹر کنول فیروز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے 3 منٹ میں اپنی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں. جناب کنول فیروز صاحب. سر میری گزارش تو اتنی سی ہے کہ یہ جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے. قائد اعظم کے پاکستان کا نام عوامی جمہوریہ پاکستان تھا. اور اب ہم بات کرتے ہیں اور یہ اس کے بعد تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تو اب سارا نظام ہی مختلف ہو گیا ہے. یہ پاکستان دنیا میں واحد مذہبی ملک ہے. دنیا میں کوئی مذہبی ملک نہیں ہے، ایک بھی مذہبی ملک نہیں ویٹیکن سٹی سوائے اسرائیل کے. تو میں اس پر تو بہت بات ہو سکتی ہے، میں پھر کسی وقت. جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر کنول فیروز صاحب. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا میں اس کا یہاں پہ ہمارا بحث کا موقع نہیں ہے. پاکستان میں کوئی مذہبیت نہیں ہے جتنی اسرائیل کے اندر مذہبیت ہے. میں نے اس کے اوپر کچھ مضامین لکھوائے اور میں ایک رسالے کا ایڈیٹر ہوں. اس کے اندر میں نے وہ شائع کیے ہیں کس لیول پہ جا کے بچوں کے ذہنوں کے اندر زہر بھرا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد بنگلہ دیش جب بنا ہے وہاں پہ جو زہر بھرا گیا پاکستان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. انڈیا میں جو زہر بھرا جاتا ہے بچوں کے ذہنوں کے اندر مذہبی بنیاد کے اوپر،
ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ بہت اچھا اس لحاظ سے کہ ساری مذہبی اقلیتوں کو بھی پورا جو ہے وہ تحفظ دیا جاتا ہے, اور الحمدللہ ان کا باقاعدہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر ان کی نشان جو ہے وہ رکھا گیا, لیکن بحث کا موقع نہیں ہے. تو میں اب گزارش کروں گا جناب انجینئر محمد آصف صاحب سے. جناب انجینئر محمد آصف صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے بات فرمائیں گے. بہت شکریہ جناب صدر صاحب. آج کا موضوع بڑا اہم ہے, اور اس میں قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ہم نے یہ پروف کیا ہے 10 مئی کے بعد دنیا چینج ہو گئی ہے. آئی گیو یو ایشورنس آف دس اسٹیٹمنٹ. 10 مئی سے پہلے کچھ اور تھی, 10 مئی کے بعد چینج ہو گئی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک دشمن کافر چال چلتے ہیں اور اللہ کی چال سب سے بڑی ہے. یہ جو 10 مئی کی چال کافروں نے چلی, 5 مئی کو 6 مئی کو حملہ کیا, تو اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں مائنڈ سیٹ پاکستان کے جو خلاف تھا, جو ان کے ذہنوں میں تھا, وہ چینج ہو گیا. اب آپ ٹریول کریں ورلڈ کا, آپ کا گرین پاسپورٹ ایک ویلیو ہو گئی ہے. افادیت دیتے ہیں, پرائرٹی دیتے ہیں. میں نے کئی جگہوں پہ ابھی بھی ہوا ہے, ٹرکی میں اتنے لوگ خوش ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں پاکستان کی. ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب نے علی گڑھ کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا, قائد اعظم رحمۃ اللہ ایک دفعہ علی گڑھ ہی گئے غالباً, اور بگی پہ ان کو حبیب منزل لے کے جانا تھا, تو گھوڑے وغیرہ تھے, تو علی گڑھ کالج کے اس کالج تھا غالباً, تو اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے گھوڑوں کو ہٹایا, خود بگی کھینچ کے حبیب منزل. یہ تھی لیڈرشپ کوالٹی. یورپ کی کتابوں میں, امریکن کتابوں میں لیڈرشپ کوالٹی دیکھیں تو تقریباً 32 کے قریب ہے. ٹرسٹ وردی ہوتا ہے, موٹیویٹر ہوتا ہے, انوویٹر ہوتا ہے, ٹیم بلڈر ہوتا ہے, ٹروتھ وردی. یہ ساری میری ریسرچ کے مطابق جو تحقیق تھوڑی سی کی ہے, اس میں موسٹلی جتنی یہ پراپرٹیز ہیں ہمارے قائد رحمۃ اللہ میں تھی. آنیسٹ ہوتا ہے لیڈر. دوسرا سر, آپ کے ابھی آپ نے بتایا ایئر مارشل نور صاحب, تو ابھی بھی ایئر مارشل نور خان ہیں پاکستان میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. بشیر صاحب سیلانی گروپ کے ہیں, چیریٹی گروپ ہے. انہوں نے میں کہا میں پاکستان کے قرضے اتروا دوں گا. میں نے کہا سر کیسے؟ کہتے جی میں آئی ٹی یونیورسٹی جال بھجا دوں گا. کراچی میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائی ہے, وہاں پہ بچے پڑھے ہیں, فارن ایکسچینج کما رہے ہیں ڈالر پاؤنڈ میں. لاہور میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اور لاہور میں بھی, اور اسلام آباد, سب جگہ, فیصل آباد میں بھی بنائی. تو جناب پاکستان میں ایک بندہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے, ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہی بات قائد اعظم رحمۃ اللہ کے پیغام 98 میں تھی کہ جب ہم اٹامک پاور بنے تو مجھے ٹریول کا موقع ملا, تو پیپلز بیکم یور اٹامک پاور, یور پاکستانی. تو سر بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں کانفیڈنس بنانا ہے اپنے آپ کو. ہمارا پوٹینشیل بہت ہے, ہماری یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے. کراچی سے حیدرآباد اور ادھر سے پشاور تک تمام بچوں میں مجھے پوٹینشیل دیکھا ہے. صرف یہ ہے کہ چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 10 مئی کے بعد کیا پوزیشن ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. جی بہت شکریہ انجینئر محمد آصف صاحب. محترمہ ڈاکٹر پروین خان صاحبہ ہمیشہ دریا کو کوزے میں بند کرتی ہیں, تو انشاءاللہ آج بھی کوزے میں بند کریں گے. یہ ابھی میں جب سن رہی تھی کہ واصف علی واصف, ان کا فرمان کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہاں تک وہ ان کو, مجھے جب میں سوچتی ہوں جو آپ نے داخلہ لیا ہے اس یونیورسٹی میں 100 بڑے آدمی, سب سے اوپر جو نام ہمارے پیارے نبی پاک, آپ نے اسی لیے وہاں داخلہ لیا تھا, کہیں اور بھی ہو سکتا تھا. قائد اعظم جب ینگ تھے کیا بات تھی کہ ان کے دل میں ایک نور تھا کہ کچھ ہونا ہے. اب جب انہوں نے مریم جناح رتی سے شادی کی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے خواب میں یہ حبیب پاک, حالانکہ انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کر رہے تھے مولانا اشرف علی تھانوی کہ یہ کیا بلیک ڈے بنا ہے, پارسیوں نے یہ کیا وہ کیا. نظر آیا تھا کہ اس کو کچھ مت کہو, وہ تو ایک روحانی آدمی ہے اور اپنی امت کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. یہی بات جب آپ کو انگلینڈ میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے, انہوں نے کہا تم یور پروفٹ جو ہندوستان, اور وہاں مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. اگر قائد اعظم نے فرمایا تھا تو یہ غلط نہیں تھا. کل میرا یہاں لیکچر تھا 3 جون کا,
पठान कह रहे थे सरहदी गांधी के हमने तो नहीं देना, ये इलेक्शन होने ही नहीं, ये नहीं, गांधी साथ था। लेकिन उस वक़्त अल्लाह ताला का एक हुक्म था, 3.25 लाख वोटें ये इनको मिली मुस्लिम लीग को, और 3,500 टोटल सरहदी गांधी को, अब्दुल गफ्फार खान को मिली। बलोचों को दबा दिया कि नहीं तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, ये बलोच अलहदा फिरा। बलोची बड़े प्यारे, लेकिन बलोचियों ने आधे घंटे में वाइसराय का आदमी है, इन्होंने सारी रात प्लानिंग की और नसीम मिजाजी ने कहा हमने ले लिया। एक दिन सिर्फ 2 हिंदू थे, वो आई नहीं। कहाँ ने रूहानी ताकत मिली। ये दुनिया के नक्शे पे 14वीं सदी का एक मौजज़ा है बड़ा। कभी भी नहीं हिंदू चाहते थे, कहते 6 महीने, क्या माउंट बैटन इसलिए नहीं आया था 40 साल का और ख़ूबसूरत नहीं, लेकिन कहता था मेरे सामने तो बर्फ़ का तोहदा है, वो तुम पिघलते ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अब आज अगर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपने 3 बातें बताई। एक, हमारे पास बहुत वसाइल है, भरा हुआ है बलूचिस्तान, क्योड़ा, ये वो। आपने कहा था हम गरीब मुल्क नहीं हैं, लेकिन अब रिकॉर्ड हमने बेईमानी की, हमारा ज़ाती मुफादा है, तो क्या किया जाए मुझे आप बताएं। दूसरा, आपने कहा था सफारती तल्लुकात, दुनिया को बताओ, दुनिया के नक्शे पर पहला ये जो नक्शे पे आया है नज़रियाती, कभी आया कभी। और ये नज़रियाती जो मुल्क है, एक आपकी स्पीच है खतीजा बेगम जिया खान, जब जाओ लोगों को बताना कि हम कौन हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा कल्चर, हमारा खाना पीना अलग है। पहली नज़रियाती रियासत है, तो खतीजा अपने साथ जो लोग हैं उनको ये ध्यान रखना तुम। तीसरा, आपने जो फरमाया था कि फ़ौज है हमारी, फ़ौजी तुम जंगलों में, दरियाओं में, पहाड़ों में, समंदरों में, क्या MM आलम ने 1.25 मिनट में 5 जहाज़ नहीं गिराए? पाकिस्तान किस चीज़ की कमी? 1 2 3 4। और वो साथ इनके फैसल चौधरी और मेरा इंटरव्यू बड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नीचे बैठे कह रहे थे ये परिंदे गिन है, 1 2 3 4 5। MM आलम कहता मुझे कोई पता नहीं है, और वो गिरते जा रहे। क्या हम लोगों ने सियालकोट पे जो टैंक थे उनको तबाह नहीं किया अपने आप को आग लगा के? किस चीज़ की कमी मुझे बताओ? जब मेरा वतन है, 84 लाख लोगों को, बच्चों को हम अभी स्कूल शुरू होना है परसों, नज़रियाती समर स्कूल, और मैं वहाँ 30 साल से यही काम कर रही हूँ, ऑनरी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप मुझे एक बात ये बता दें कि फ़ौज ने क्या कमाल किया? कमाल है ना, क्या वो शेर बहादुर अपनी जानों से नहीं लड़ते? क्या फ़ौजी जो हैं, ये 65 की जंग में हुई है, छोटी सी गाजी ने, ये गज़वा हिंद शुरू हो चुकी है, महमूद गज़नवी ने की हुई थी। क्या दवारका, वही जो उनका था, उसको दवारका को कश्ती बह गया, छोटी सी गाजी, और ऊपर जहाज़ सारी रात तबाह करके वापस आ गई। ये एक एक हमारा फ़ौजी, एक एक जवान, एक एक शहरी। मेरा वतन तो दुनिया का आला वतन है, मैं तो अपनी वतन को कभी भी ना अपने वतन को बुरा कहना। एक उम्मीद है ये हमारे जवान, एक हम क्यों ना ये कहें। अब ये आपको एक बता दूं कि सिर्फ ये कि थोड़ा सा एक लीडर, हम ज़ाती मुफाद छोड़ दें, हमारे पास हर चीज़ है, दौलत है, पैसा है, हमारे डॉक्टर इंजीनियर वहाँ पे हैं, सियालकोट के बने, जब तक ये नहीं जाते लोग भी नहीं वहाँ पे खेलते कि हमें सियालकोट की चीज़ें चाहिए, तो किस लिए हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं? नहीं, हमारे पास क्या दौलत ही हर चीज़ है। आपका जज्बा, आपका ईमान, आपकी उम्मीद साथ होनी चाहिए। आखिर चूँकि 2 मिनट होने वाले हैं कि बातिल को मालूम है कि खुददार हैं हम, बातिल को मालूम है कि खुददार हैं हम, एक शीशा पिलाई हुई दीवार हैं हम, अब डूबने पाए ना ये सफ़ीना, मंझदार में है कश्ती तो पतवार हैं हम, अपने घोड़े तैयार रखो, यही उसका तर्जमा। जिनके पाँव जब पत्थर पे मारे तो शोले निकली और मुँह से भाप निकले, और सुबह के वक्त यही हमारे जो इन्होंने फील्ड मार्शल ने किया कि सुबह को ये हुक्म है अपने घोड़ों के लिए। तो बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मेरी कौम के तमाम लोग, अगर ज़रा 1 घंटा होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला आप लोग हमारे सब उम्मीद हैं। हमारे बच्चे अब 80-84 लाख बच्चों को हम ट्रेनिंग दे चुके। अल्लाह करे ये जो पौध है ये पाकिस्तान की करेगी इंशाल्लाह हिफाजत। और लोगों को बताओ कि 10-15 लाख जो लोग शहीद हो गए थे पार्टीशन पे, बाद में 80,000, ये इसकी जो बुनियादें हैं ये किसी जानवर का खून नहीं था, इंसानों का। आओ हम अपने जिस्म चुन दें, ईंट पत्थर की तरह, छत और दीवारें बेशक ये नहीं, लेकिन हम हैं तो एक ना।
चारों सूबे एक ही है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको सलामत रखे। हमें अपनी माओं, बहनों, बेटियों और बच्चों के अंदर इसी जज्बे को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नस्ल नौ जो है इसी जज्बे से सरशार हो, और तभी वतन आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे। और हफीज़ जलंधरी साहब का तो हमारा कितना बड़ा एहसान है उनका पाकिस्तान के साथ। और जब मैं नाम दूंगा रज़ा हफीज़ रियाज, तो आपके जहन में शायद पता नहीं, ये हमारी बहन हैं, बेटी हैं रज़ा हफीज़ रियाज साहबा, कि वो मौजू के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने भी मुकर्ररीन बेहतरीन मैंने बातें सुनी, और ख़ास तौर पे जब बाजी का वलवला और जोश मैंने सुना है, तो कोई बात भी ये कह लीजिए कि कहते हैं ना कि ये भी मेरे दिल में है। सारी तमाम बातें हो चुकी हैं, कैसे पाकिस्तान बना, और जैसे हमारे मुअज़्ज़िज़ इन्होंने मुकर्रर साहब ने बताया कि ये 1857 की जो जंग थी उसने आके 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। तो मैं अब हाल की बात करना चाह रही हूँ, सारी बातें हो गई, क्योंकि अब आप देखें कि 6 तारीख़ के बाद, 6 मई के बाद जो हम एक और कौम बन के उठे हैं। बच्चा किसी बच्चे को नहीं पता था कि जंग क्या थी। हमारे बच्चों को तो नहीं पता जंग क्या होती है, और हम इनको बिल्कुल नकारा, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना बर्गर बच्चे समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता क्या जोश है, क्या वलवला है, क्या कौम है, क्या मुल्क है। लेकिन मैंने ये देखा कि एक एक बच्चा, कोई बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, कोई नहीं डरा, कोई खौफज़दा नहीं हुआ, और कहता था नहीं सिखाएंगे हम। मैंने किसी से कहा कि भाई जंग हो गई, ख़त्म होनी चाहिए। कहने लगा नहीं बाजी, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इनको सबक सिखाना है, सिखाना है। वो एक 12, 18 साल, 16 साल का बच्चा था। तो मैं उसको देख रही थी कि मैंने कैसी बात की और उसने कितनी अच्छी बात की। और वाकई जब तक आप दुश्मन को सबक ना सिखाएंगे, वो आपको हमेशा कमज़ोरी समझेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर वक्त अपनी तैयारी रखें, और उस तैयारी में हमें ये भी ज़रूरी है कि हम ये बताएं कि हमारी तारीख़ क्या है, हमारा मज़हब हमें क्या बताता है, हम कैसे मुसलमान थे, हमने किस तरह दुनिया को फ़तह किया, किस तरह यूरोप, दुनिया, हर जगह फ़तह की। और अब हम अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, और अपने जो छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं उनको भी दरगुज़र कर दें। ज़रूरी नहीं है कि ये बुरा, ये अच्छा, वो अच्छा। सबसे अच्छा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मैं समझता हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अहमद अवैस साहब भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और भी दोस्त साहब हैं। इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस हवाले से देखें कि जो एजुकेशन का बजट है बशमूल नून लीग के, कि अरबों रुपये जो बजट है यहाँ पे वो जाता कहाँ पे है। हमारे बलूचिस्तान में बजट कहाँ पे जाता है तालीम के लिए, दूसरे सूबों में कितना मुख्तस होता है, पंजाब में जो बजट दिया जाता है उसका क्या किया जाता है, और तालीम जो है तकरीबन 8 एजुकेशन पॉलिसीज़ बन चुकी है जो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुई। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है कि प्रायोरिटी इस कौम की तालीम नहीं है, और ये सबको सोचना चाहिए कि इस हवाले से हम मिल बैठ के कोई कौमी पॉलिसी बनाएं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से मैं ये ज़रूर एक कमेंट करना चाहूँगा कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात की गई है पहली लाइन में, जो हमारा आज का टॉपिक था, तो इंटरनल थ्रेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, उनको भी अपना रोल है, उसको यहाँ करना है, सामने लाना है कि वो करना क्या चाह रही हैं। बेसिकली आपके संबड़ियाल के इलेक्शन ने सब कुछ यहाँ कर दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अभी भी एक पेज पे नहीं है कि वो पाकिस्तानियत या एक यकजहती का या इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर पा रही, और आपस में ब्लेम गेम शुरू हो चुकी हुई है। तो हम अपने यूथ को, अपनी आवाम को, जो अभी खुशी से निहाल है कि आर्मी ने उनको खुशी अता की है अभी थोड़े अर्से पहले, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल वहीं पे वही है जो पहले भी था, जो जंग से पहले था वहीं वहीं पे खड़े हुए हैं, और जंग के बाद भी वहीं पे खड़े हुए हैं। तो काइंडली पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस यूथ को, जो 65% यंगेस्ट नेशन है यहाँ पे, उनको कुछ अच्छा मैसेज दे दें, और उनको बताएं कि जो पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया है, ये जो काम किया है, और ये भी सबको हैरान किया है, बाशमूल पाकिस्तानियों के, वर्ल्ड को भी, और जो बड़े बड़े एनालिस्ट जो बैठे हुए थे वो भी यहाँ पे मीडिया में आके कहते थे कि पाकिस्तान ने हमें हैरान किया है।
تو اگر آپ کو حیران کر ہی دیا ہے تو اس فیلڈ میں, پولیٹیکل فیلڈ میں بھی آپ ہمیں حیران کریں اور آپس میں اتحاد میں بیٹھیں تاکہ ہم کوئی اچھی پالیسیز کی طرف جائیں. اس کے علاوہ کچھ ان آنسرڈ کوئی کویسچنز ہیں وہ شرکاء کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو اب جا کے ڈیلیگیشنز جائیں گے ہمارے, ہم کس کو آگے ریپرزینٹ کون کرے گا ہمیں پاکستان کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کنسیشن کرنا چاہیے اور اپنا نمائندہ مل کے چن کے کرنا چاہیے کہ بعد میں کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ سبکی ہو کہ فلاں بندہ کیوں چلے گیا, فلاں کیوں چلے گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا کیا موقف ہے. کبھی تسلیم ہونے کی بات ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے. تو ایک واضح موقف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی دینا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ڈاؤٹس ہماری ینگسٹرز میں بھی ہے, ورلڈ میں بھی ہے, اسلامک لیڈرز میں بھی ہے. ہم نے اپنا سٹانس پاکستان نے کیا رکھنا ہے, آرمی نے کیا اس حوالے سے رکھنا ہے, یہ چیز بھی واضح ہونے بہت لازمی ہے تاکہ ہمیں اپنے اسٹمپ ملے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور لاسٹلی جو اس چیز کا ہے کہ انٹرنل تھریٹس کے حوالے سے میں بلکہ کچھ پارٹیز کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس وقت یہ دور نہیں ہے کہ ہم کسی پروٹیسٹ میں جائیں یا کہیں پہ اس طرح کریں. ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پروٹیسٹ سے ابھی پیچھے ہٹ جائیں. ہمیں وہ قوم بننی چاہیے جو اس کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمیں فوج نے یہ موقع دیا ہے. اتنے عرصے کے بعد ایک موقع آیا ہمیں کہ ہم سب جو گیلپ سروے ہے, جو بھی سروے, لوگ نہیں مانتے اس کو, لیکن 90% سے 93% زیادہ لوگ اس وقت آرمی کو حمایت کر رہے ہیں, تو آرمی کو پسند کر رہے ہیں. تو اگر کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, جو الگ ریزن ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے, لیکن اگر ایک پازیٹیو وائب بنی ہوئی ہے, جس سے بھی آپ بات کریں آرمی کے حوالے سے ایک پازیٹیو وائب بنی ہوئی ہے, اس کو بنی رہنے دیں. اپنی آرمی کو سپورٹ کریں, اسی طرح ان کو ہلہ شیری دیں. آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر وہی بات ہوگی کہ پاکستان کو دنیا سے کوئی نہیں لا سکتا. پاکستان زندہ باد. جی بہت شکریہ کاشف دیپ صاحب. اب میں گزارش کروں گا پروفیسر راشد حمید کلیامی صاحب سے کہ وہ اس موضوع کے اوپر اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر, آپ نے مجھے بھی موقع دیا, چونکہ آپ پہلے ہی حکم فرما چکے ہیں کہ وقت کی بہت قلت ہے. سب سے پہلے تو چونکہ آج کے اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اور جو عنوان ہے اس کے مطابق میں جو جنگ ہم نے جیتی ہے اس پہ اپنے آپ کو, پوری قوم کو, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان کے بارے میں میری سوچ, میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, یہ ہمیشہ سلامت رہے گا, اور اس کو مٹانے کا سوچنے والے خود مٹ جائیں گے. مجھے یہاں پہ ایک بات کہنا ہے کہ جس وقت ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کہیں ناانصافی نظر آتی ہے, کہیں ظلم نظر آتا ہے, کہیں عدالتوں سے بے انصافی دکھائی دیتی ہے, کہیں غریب کسی چوراہے کے بیچ دم توڑتا نظر آتا ہے, کبھی کسی غریب کا بچہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے کواڑوں سے باہر روتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ سارے دکھ, یہ سارے الم ہمارے سامنے ہوتے ہیں, لیکن میں پروین شاکر کے سے اخذ کرتے ہوئے ایک سوچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وطن کی حیثیت ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے. وطن کی حیثیت ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے, اور کسی ماں سے پیار اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں کیا جاتا. اگر اس کے چہرے پہ کوئی داغ بھی ہوں, دھبے بھی ہوں, تو ماں بہرحال قابل محبت اور قابل پیار ہوتی ہے, اس سے پیار ہی کیا جاتا ہے, اسے نفرت نہیں کی جاتی. اگر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر, اپنے ملک کے اندر, اپنی جغرافیائی حدود کے اندر کہیں کچھ اونچ نیچ نظر آتی ہے, کوئی طبقاتی کشمکش نظر آتی ہے, تو اس کے باوجود ہمیں اپنے وطن, اپنے ملک, اپنے اس دھرتی کے ساتھ پیار کرنا ہے. جو جنگ ہم جیتے ہیں, جس پہ آج ہمیں بات بھی کرنا ہے, تو اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ جب بھی ہمیں کہیں باہر کے کسی محاذ پہ جانا ہوتا ہے, لڑنا ہوتا ہے, ہم ہمیشہ جیت جاتے ہیں, ہمارے جذبے جوان ہوتے ہیں, لیکن ہم ہارتے اس جنگ میں ہیں
جو ہمارے اندر کی جنگ ہوتی ہے، جو ہماری جنگ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہم آپس میں لڑتے ہیں، اس جنگ میں ہم ہمیشہ دونوں فریق ہارتے ہوتے ہیں، اور یہی کچھ ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں۔ ہم نے اب سے پچھلے چند برسوں کی اگر ہم بات دیکھیں تو جتنی زیادہ خلیج ہماری عوام اور ہمارے بعض طاقتور حلقوں کے بیچ میں نظر آتی ہے، اتنی خلیج شاید پوری قیام پاکستان سے لے کے اب تک کی تاریخ میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ایک موقع قدرت نے ہمیں دیا ہے اس جنگ کی جیت کی شکل میں، اس کو ہم اپرچونٹی بنائیں، اس کو ہم اپنے لیے ایک سنہرا موقع قرار دیں، اور وہ جو خلیج تھی جو عوام پاکستان اور بعض اداروں کے درمیان، بعض طاقتوں کے درمیان بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں یہاں پہ ضرور یہ گزارش کروں گا کہ یہ خود بہت نہیں ہو جانا، اس کے لیے سمجھداروں کو، ذمہ داروں کو، جو لوگ اس وقت اپنے آپ کو برین آف پاکستان کہتے ہیں، جو اس وقت اپنے آپ کو پاکستان کی ذہین ترین افراد کہتے ہیں، انہیں اس پہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس خلیج کو پاٹنے کے لیے، ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے اور ان دوریوں کو نزدیکیوں میں بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ فیض احمد فیض کا ایک کلام، آپ اس چیز کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض جو ہے وہ جب بھی کبھی بولتے تھے تو جلدی یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کچھ رومانوی بات کر رہے ہیں یا کوئی قومی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں کبھی وہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا، اس کو رومانویت پسند اسے رومانوی گیت کے طور پر لیتے تھے، اور جو قومیت پسند لوگ ہوتے تھے اسے قومیت کے آئینے میں دیکھتے تھے۔ میں ان کے فیض احمد فیض کے کچھ جملے، کچھ مصرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کو جو لوگ کوئی رومانوی غزل سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں، یہ ایک قومی گیت ہے، یہ ایک درد ہے، یہ ایک اندر کا جو زخم ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، اور تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، اور تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور پھر اگر اس کو کوئی رومانویت سمجھتا ہے تو اگلے بند کو ضرور سن لے۔ ان گنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ان گنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، اور جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ اے میرے وطن اب بھی دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اور میں اپنے اس بات کو چونکہ اختصار کے ساتھ ہی کہنا ہے تو شعر میں ایک بات، بہت بڑی بات کو بھی انسان چند لفظوں میں کہہ سکتا ہے۔ جناب اسپیکر مجھے اجازت دیجیے، اور جن کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے وہ سمجھ لیں۔ احمد فراز کے الفاظ ہیں، اب میرے دوسرے بازو پہ وہی شمشیر ہے جو، اب میرے دوسرے بازو پہ وہی شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اور اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرگ کا لہو چاٹ چکی، اور میری سرحد سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، اور میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا۔ اب
کہ ایسا نہیں ہونے دینا۔ اے میرے سوختہ جانو، اے میرے پیارے لوگوں، اور اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں، اور کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں، خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ بہت شکریہ۔ جناب پروفیسر راشد حمید کلیامی صاحب ہم سے مخاطب تھے۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر زرقا نسیم صاحبہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں اور کچھ تجاویز بھی ہم دے سکیں۔ بہت شکریہ محترم صاحب، محترم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودبانہ آداب تمام حاضرین محفل کو، میں ہمدرد تھنکر فورم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ علی بخاری صاحب، آپ کو بہت مبارکباد، اور اپنے بہت ہی محترم ادیب و خطیب دانشور سید احمد حسن رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ ہمارا اب جو ٹاپک تھا، دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہ بالکل بجا ہے۔ میں ایئر مارشل صاحب کی بات سے بھی متفق ہوں کہ اگر آپ مان لیں تو ہار ہے، ٹھان لیں تو جیت ہے، اور اپنے فوجی جوان سے بھی متفق ہوں کہ سادگی بھی اختیار کیجئے، گورنمنٹ کے اسکولوں پر توجہ دیجئے، وہاں سے بھی پڑھ کر لوگ بہت عمدہ سیٹوں پر پہنچے اور بڑے بڑے عہدوں پہ گئے ہیں۔ اس ملک کو کیسے کوئی ہرا سکتا ہے جہاں کا مرد تو بہت ہی طاقتور ہے، بہت اچھا ہے اور بہت ہمت رکھتا ہے، جہاں کی عورت بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ محفل میں ہی کتنی خواتین ہیں، ہم خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں، محنت کرتی ہیں، پڑھ لکھ کر یہاں پہ پہنچی ہیں۔ آپ میرا شعر ہے بندے خدا کا، آپ سب کے خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ معلوم ہے دشمن کے عزائم ہمیں ہردم، معلوم ہے دشمن کے عزائم ہمیں ہردم، ہم بیٹیاں خاموش بیدار ہیں، خاموش نہیں ہیں۔ کیسے اس ملک کو کوئی ہرا سکتا ہے جب تک کہ کوئی اپنا ہی اسے نہ کاٹے، اور وہی قومیں فنا ہوتی ہیں جب ان کے اپنے ہی ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بس اپنوں کو ہمت دیں اور اس کو حوصلہ دیں، خود ہی پر مت رہیں کہ صرف ہم ہی ہم ہیں، میں ہی میں ہوں۔ اپنی میں کو چھوڑ دیجئے، کامیابی ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے۔ پاکستان شاد رہیں، آباد رہیں، ہم سب ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو معزز مہمانان گرامی اور تمام جو ممبرز ہیں یہاں پہ ہمدرد تھنکر فورم کے ہمدرد شورا کے، میں ان کا مشکور ہوں، اور میں اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کراتا چلوں کہ میں نیشنل کمشنر ہوں اس وقت پاکستان میں۔ پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کا جو شعبہ ہے اسکاؤٹس کا، وہ میرے پاس ہے، اور جن دنوں یہ جنگ کا آغاز ہوا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، ان دنوں ہماری ایک نیشنل اسکاؤٹس جمبوری جو ہے وہ 4 سے 6 ہزار بچوں کی بٹراسی کے پاس ہمارا نیشنل ٹریننگ سینٹر ہے جنگل منگل میں، وہاں پہ چل رہی تھی، اور 6 سے 12 سال کے شائن اسکاؤٹ اور 12 سے 18 سال کے بوائے اسکاؤٹس اور 18 سے 25 سال کے روور اسکاؤٹس، اور ان کے علاوہ ان کے لیڈرز پورے پاکستان سے وہاں پہ موجود تھے۔ میں خود بھی تھا، ہمارے چیف کمشنر سرفراز قمر ڈار صاحب موجود تھے۔ تو یقین کریں کہ پورے پاکستان سے جو بچے آئے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی جانے کی بات نہیں کی اور کسی کے والدین نے واپس بلانے کی بات نہیں کی تھی، اور اتنی بڑی گیدرنگ کہ وہاں پہ اسی کے قریب ہی ہمارے بڑے حساس ایک ادارے کا ٹریننگ سینٹر بھی ہے، جو کہ بڑی ان دنوں میں ٹارگٹ ہٹ لسٹ پہ تھا، اور ہم ذرا تھوڑا سا اس میں پریشان بھی تھے۔ تو جو قائد اعظم کی ہمارے لیڈرز کی بات ہو رہی تھی، قائد اعظم پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ تھے جنہوں نے کراچی میں امین ہاؤس میں ایز اے چیف سکاؤٹ حلف لیا تھا، اور نوجوان بچوں سے ایک لمبی چوڑی ایک تقریر بھی کی تھی۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مختلف اسکول کالج میں ان سکاؤٹنگ کی سکلز اور ٹریننگ کے پارٹس کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب بھی کبھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ جنگی حالات ہوں یا سیلاب ہو، زلزلہ ہو،
یا کوئی اور کسی طرح کی کوئی آفت مصیبت ہو، ان دنوں میں حاجی کیمپس کے اندر پورے پاکستان میں ہمارے اسکاؤٹ حاجیوں کو بھجوانے میں خدمات سر انجام دیتے رہے، تو اپنے بچوں کو ہمیں اپنی سطح پہ ٹریننگ جو ہے وہ دلوانی چاہیے تاکہ ان کے اندر جذبہ. راشد منہاس، اب میں ایک چیزیں آپ کی نظر کروں گا. راشد منہاس اور سرفراز رفیقی شہید دونوں جو ہیں یہ ہمارے اسکاؤٹ ممبر تھے، ہمارے اسکاؤٹ ساتھی تھے. ان کی ہمارے ٹریننگ سینٹر میں گھوڑا گلی مری میں ان کی تصویریں موجود ہیں. سرفراز رفیقی صاحب جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت باہر ایک انٹرنیشنل ورلڈ جمبوری چل رہی تھی، پوری دنیا کے اسکاؤٹ کٹھے تھے. جب پاکستان بنا تو پاکستان کا جھنڈا جو ہے، فلیگ جو ہے، وہ بیرون ملک سب سے پہلے سیم ڈے میں اگر کسی نے لہرایا تھا تو وہ کریڈٹ گوز ٹو اسکاؤٹنگ، اور سرفراز رفیقی جو ہے اس دستے کی قیادت کر رہے تھے. دوسرا میرا ایک چھوٹا سا تعارف کہ میں ڈی جی ہوں WNO، ایک ادارہ ہے ورلڈ نیچروپیتھک آرگنائزیشن، اس کا ایک اور اینگل سے بھی ہم اس پاکستان کو دیکھتے ہیں جس کو ہم پاکستان کو بچانے کی یہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری اچھی معلومات اور انفارمیشن بھی دی گئیں. میں حکیم سعید صاحب کے ایک ویژن کو سامنے رکھوں گا. پاکستان کے اندر ہمارے ہیلتھ کے اوپر بے شمار مسائل ہیں، اور ہمارا جو بجٹ ہے ہیلتھ کا وہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے وہ بیماریوں کے اوپر، ان کی مینجمنٹ کے اوپر، ٹریٹمنٹ پہ نہیں، مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. ہم ایک ایسا پروگرام لانچ کر چکے ہوئے ہیں، ہم ایک ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں. میرا جو سلوگن ہے وہ ہے بیک ٹو نیچر، اور نیچر یور فیوچر روڈ میپ فار لائف اللہز ہیلتھ سسٹم، کہ اللہ کا نظام صحت کیا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ. ہم اس پہ ایک لیکچر جو ہے وہ مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں کروا رہے ہیں. پنجاب کے IG صاحب سے لے کر تمام صوبے جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور AJK، تمام کے IGs کے لیٹرز پرمیشن ہمارے پاس ہیں. نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے، اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی، ان ساری جگہوں پہ ہم یہ لیکچرز کنڈکٹ کروا رہے ہیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ اگر ہم بیک ٹو نیچر اور ان چیزوں کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام قرآن کے اندر ہمیں زندگی کرنے کا طریقہ دیا ہے، اگر ہم اس پہ آ جائیں تو پاکستان کا ہیلتھ کا بجٹ جو ہمارا ہے یہ 1 سال کے لوگوں کو سمجھا کر عمل کروانے پہ 1 سال میں منیمم جو ہے وہ 80% ول بی ریڈیوسڈ. آج ہم ایک جملہ دوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم کسی دور میں انگریز کے غلام تھے، یہاں بڑے بیٹھے ہمارے، انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. اس دور میں ہمارے دادا پردادا بھی کہتے تھے کہ ہم انگریز کے غلام تھے. آج ہم انگریزی ادویات کے غلام ہیں. اربوں روپے کا ہمارا بجٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جاتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور ہم صرف مینجمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں کسی نے مائنڈ سیٹ یہ دیا ہے کہ ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں، دوائی کے ساتھ آپ زندہ رہیں گے، اور وہ دوائیوں کا پیسہ کہاں جاتا ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک فوڈ ملے، اور ہم آرگینک فوڈ لینے کے لیے بڑے مہنگے داموں لینے کو تیار ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ آرگینک فوڈ لینے کے باوجود ہم جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ ہم آرگینک کی طرف کیوں نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی ریاست مدینہ شریف میں ڈکلیئر کی تو فارس، ایران کا پرانا نام ہے، فارس کے بادشاہ نے اپنا ایک حاذق طبیب بارگاہ رسالت مآب میں بھیجا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بطور تحفہ بھیجا گیا ہے، میں طبیب ہوں، شاہی طبیب ہوں، آپ کی اس اسلامی ریاست میں بیماروں کے علاج معالجہ کے لیے بھجوایا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ تحفہ واپس بھجوا دیا، یہ فرماتے ہوئے کہ مسلمان کبھی بیمار نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو قرآن میں اور اس کے احادیثوں میں شفا موجود ہے. اور ہم کہاں چلے گئے؟ ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا. ہمارا اس سے زیادہ، ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہماری سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اور وہاں وہ دیکھ نہیں سکے گا، وہاں وہ بری آنکھ دیکھے تو صحیح. دوسری سائڈ پہ معذرت کے ساتھ کہ میاں بیوی کے بیڈ روم تک ان کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور دوائیاں جتنی ہم کھا رہے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ اور یہ جتنا جنک فوڈ ہے اور جتنے یہ چیزیں ہم ان کو آف کر دیں، ہم ان سے کٹ آف کریں، لیکن اس سے زیادہ پیسہ ہمارا دوائیوں میں جا رہا ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ حکیم جمیل مہاروی صاحب.
آپ کی باتیں بہت ہی انفارمیٹیو بھی ہیں اور خوبصورت بھی، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی. تو آخر میں جناب محترم شاہد علی خان صاحب جو شورا ہمدرد کے ممبر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم. میرا ارادہ کوئی تقریر کرنے کا تو نہیں تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ میں کچھ بولوں تو میرے ذہن میں ایک دو باتیں آئی ہیں کہ میں ایک رسالہ ہے الامرا اس کا ایڈیٹر ہوں، اور یہ میرے والد صاحب نے نکالا تھا، اور میرے والد صاحب مولانا ظفر علی خان کے چھوٹے بھائی تھے، اور وہ علامہ اقبال قائد اعظم کے ساتھی تھے. لیکن ایک دفعہ میں نے اپنے والد کو میرا خیال ہے میں اس وقت 4th 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں گا، روتے ہوئے دیکھا. تو میں نے ان سے عذرائے ہمدردی پوچھا کہ کیا قائد اعظم فوت ہو گئی؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیسے معلوم ہوا. میں نے کہا کہ آپ کبھی روئے نہیں، لیکن آپ کے رونے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ قائد اعظم فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے باقی میرے بھائی تھے پروفیسر حمید احمد خان، انہیں بھی بتائی یہ بات، تو وہ بڑے حیران ہوئے. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہاں آج بہت ڈسکشن ہوئی اور قائد اعظم کے بارے میں بہت باتیں ہوئیں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ کیوں ہو گیا، کیا اس کا ذمہ دار کون تھا. میں اس کا نام نہیں لوں گا، یہ ایک پبلک جگہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھا. یہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، لیکن آدھا پاکستان گم گیا، اور وہ کس طرح گما یہ سب کو معلوم. تو میں کیونکہ مختصر بات کرنی تھی تو میرا مقصد یہی تھا کہنے کا کہ اللہ کرے کہ یہ ملک قائم رہے، اور ہمارے تعلقات جو ہیں آج کل بنگلہ دیش کے ساتھ ذرا بہتر ہیں، اللہ کرے وہ بہت بہتر ہو جائیں اور پھر سے پاکستان دنیا پہ دوبارہ چھا جائے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں چند گزارشات، ہماری جو گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہاں پہ رکھوں گا کہ اس کو قرارداد بھی سمجھیے، کچھ تجاویز بھی سمجھیے کہ ہم افواج پاکستان کے عزم، حوصلہ، جرت مندی اور دشمن کا منہ توڑنے کے جذبے کی تحسین کرتے ہیں. افواج پاکستان نے چند گھنٹوں کے اندر دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا، اس کے غرور کو خاک میں ملایا، دنیا بھر میں اس کی اور اس کے جنگی سامان فراہم کرنے والوں کو رسوا کیا. دوران جنگ شہید ہونے والے ہمارے فوجی بھائیوں، بیٹوں اور سویلین شہداء کی بلندی کے لیے بھی ہم بلندی درجات کے لیے بھی اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کے لیے دعا گو ہیں. زخمی اور غازیوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اور تیسری بات یہ کہ بھارت اور مودی جیسا شاطر دشمن، جسے وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے سرنڈر مودی کا نام جو ہے وہ دیا ہے، سرنڈر مودی، تو گویا اس سے وہ اپنے سیاسی مفادات اور مسلم دشمنی میں کسی وقت بھی پہلگام یا پلوامہ جیسا کوئی بھی ڈرامہ اب بھی سٹیج کر سکتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر پھر کوئی اقدام کر سکتا ہے. یقیناً ہماری بہادر افواج اور ہمارے ادارے ان اقدامات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہمیں جوابی اقدام کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہے، اور ہر قسم کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے اور جوابی اقدام کے لیے آگے بڑھ کے کشمیر کی آزادی، پانیوں کی حفاظت اور دشمن پر کاری ضرب کی تیاری جو ہے یہ بھر طور یہ وقت کی ضرورت ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ملکی افواج کے پیچھے عوامی حمایت اور عوامی قوت جو ہے وہ فوجوں کو تقویت دیا کرتی ہے. وطن عزیز میں کچھ عناصر اپنے ذاتی، مالی اور گروہی فائدے کے لیے عوام اور افواج میں فاصلہ پیدا کرنے کے درپے ہیں. اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اور پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور افواج پاکستان میں قربتیں پیدا ہوں اور عوام کا اعتماد بڑھے. اس حوالے سے جو اقدامات کی ضرورت ہے تو ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں شفاف اور بروقت انتخابات کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنایا جائے. نمبر 2، عوام کے اصل اور منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کیا جائے. نمبر 3 یہ کہ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ اور نفرتوں کا خاتمہ اور ان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. اور 5ویں بات جو میں اس حوالے سے کہوں گا وہ یہ کہ وطن عزیز کی خود مختاری اور سربلندی کے لیے خود انحصاری کی پالیسی کا فوری نفاذ، بین الاقوامی قوتوں اور مالی اداروں پر انحصار کا خاتمہ اور خود انحصاری کی پالیسیوں کی تشکیل اور نفاذ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ ہم دوسروں کے دستِ نگر
جو ہے وہ رہیں گے۔ اور آخری بات اس ضمن میں کہ بین الاقوامی تعلقات میں یک طرفہ جھکاؤ کی بجائے متوازن اور معتدل پالیسیوں کی تشکیل، کسی ایک بین الاقوامی قوت یا کسی چند ایک ممالک کے بجائے ان کی طرف جھکاؤ کی بجائے ہمیں روس، چین، ایران، افغانستان، وسط ایشیا کے ممالک کے علاوہ جرمنی و جاپان اور اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے پاکستان کو استحکام اور ترقی کی طرف گامزن کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کچھ اپنی پالیسیوں کے اوپر بیٹھ کے غور و فکر کریں، پالیسیز کو بہتر بنائیں، وطن عزیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارا ہدف رہے کہ اس کو ہم نے ترقی دینی ہے، اور وہ دوسری چیزوں کو کے حوالے سے ہمیں فوری طور پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں تناؤ اور کشیدگی کو ہوا نہ دیں، بلکہ آپس میں پیار، محبت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہم یہ پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا۔ اور ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک سے امید بھی رکھتے ہیں کہ جن حالات میں اس وطن عزیز کو اللہ پاک نے قائم کروایا ہمارے بزرگوں سے، انشاءاللہ العزیز یہ ملک جو ہے تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تمام شرکاء کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے آنے پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوشیاں دے۔ بہت شکریہ۔